تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھکاوٹ تو نہیں ہوئی نا ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ اچھا، تو انشاءاللہ آپ حضرات کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں گے نا، اس کے جوابات بھی دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ روزانہ رات کو ہمارے ہوٹل میں کانفرنس روم ہے، ہم 8:30 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک وہاں پہ ہم ایک سیشن کیا کریں گے۔ آج رات بھی ہم 8:30 سے 9:30 بجے تک کریں گے کھانا کھانے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر میں جو ہے آپ حضرات کو ہسٹری بتاؤں گا بہت زیادہ، کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں بتانے کے لیے، اور اس کو ہم اگر بریک کر کر کے بتائیں گے نا تو آپ کے دماغوں میں بیٹھے گا۔ اگر ایک فلو میں بولتے جائیں گے نا تو آپ حضرات کے دماغ میں بیٹھے گا نہیں۔ تو میرا کام یہ ہے کہ میں آپ حضرات جب یہاں سے جائیں تو آپ حضرات کے پاس پوری نالج ہونی چاہیے، اور یہ سفر آپ حضرات کا بہت ہی یادگار سفر ہوگا۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ لوگ جہاز میں بیٹھیں گے واپسی پہ تو آپ لوگ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ جرنی آپ حضرات کی ایک بہترین ون آف دی بیسٹ جرنی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم جس جگہ پہ ہیں اس کو نبی یونس علیہ السلام کا مقام کہا جاتا ہے۔ اچھا، مقام میں اور قبر میں کیا فرق ہے؟ یا آپ جگہ جگہ یہاں جائیں گے نا، سنیں گے مقام نبی یونس، مقام نبی لوط، مقام نبی ابراہیم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، روضہ مبارک، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو متعین ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب ہم حضور کے روضے پہ جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ باقی جو دنیا کے اندر مختلف قبور ہیں، مقام ہیں، ان کے بارے میں 100% ہمیں نہیں پتا کہ بھائی 100% وہی جگہ ہو۔ تو یہ جو مقام نبی یونس کا مطلب یہ ہے کہ جب کروسیڈرز نے اس علاقے کے اوپر پورے کو فتح کر لیا تو انہوں نے قبضے کر لیے جگہوں کے اوپر، مسجدوں کو چرچ بنا دیا، گھوڑوں کا استبل بنا دیا۔ تو جو مملوک کی جو حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ جہاں بھی جاتے تھے وہ پھر وہاں پہ ایک مقام بنا دیتے تھے، ایک قبر بنا دیتے تھے بڑی، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ پھر لوگوں کو ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ ہوتے تھے کہ یار یہ پتہ نہیں قبر ہوگی کیا ہوگا، تو لوگ پھر اس کو خریدتے نہیں تھے، اس پراپرٹی کو نہیں خریدتے تھے۔ ابھی تو آپ لوگوں کے گھروں میں نہیں گئے نا، تو آپ جہاں جائیں گے تو وہاں اندر بڑی بڑی قبور ہوتی ہیں، کیونکہ شریعت کا حکم ہے نا، جو غلام ہوتا ہے اس کی وراثت نہیں ہوتی نا، تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیں، تو وہ والد مرا اس کی قبر وہیں بنا دی۔ تو پھر اب میرے والد کی قبر جس گھر میں ہوگی تو آپ خریدیں گے؟ نہیں خریدیں گے، آپ کہیں گے یار مجھے نہیں خریدنی۔ تو اس طرح سے وہ کرتے تھے، تو یہ ایک سلسلہ چل پڑا۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ میں ابھی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک قبر ہے، اور وہ حقیقتاً حضرت یونس علیہ السلام کی قبر نہیں ہے، یہ علامتی طور پہ بنا دیا گیا ہے تاکہ کل کو 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، کیا پتا کہ کوئی آئے تو ایک دم وہ دیکھے قبر ہے تو وہ پھر قبر کو لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس کو چھیڑو نہیں، مسجد کو تو توڑ دے شاید کوئی آ کے۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار اپنایا گیا کہ قبور بنا دی گئی، لیکن حقیقتاً اللہ جانتا ہے۔ اب یہ تو مقام ہے، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قبر نہیں ہے۔ تو پہلے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس میں آپ حضرات کے لیے ایک وظیفہ بھی ہوگا، اس پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ نینوا میں، نینوا شہر ہے نا، وہاں پر عراق کے پاس ایک شہر ہے، وہاں پر آپ کی بعثت ہوئی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہاں پہ دعوت دیتے رہے لوگوں کو، تبلیغ کرتے رہے، لوگ ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ تو جب نبی کی دعوت پہ لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قوم کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بہت دعوت دی، جب انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو کر اس اپنی قوم کے پاس سے نکل آئے اور کہا کہ اب تم پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب آئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی نکلے تو اللہ تعالیٰ نے بادل جو ہے اس قوم کے اوپر چھا دیے، اور اس کی علامت تھی کہ اب سخت طوفان آئے گا اور آندھی چلے گی اور یہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے اپنی قوم سے، تو اب اس قوم کے جو سردار تھے وہ سارے جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے پہلے کہ ہم ہلاک ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ وہ سارے عورتیں، مرد، بچے، سارے سب رونا شروع ہو گئے، توبہ کی، خوب توبہ کی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان کے اوپر روک دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام تو وہاں سے نکل چکے تھے،
اور وہ سمجھے کہ وہ قوم تو ہلاک ہو جائے گی، لیکن وہ قوم ہلاک نہیں ہوئی، انہوں نے توبہ کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء میں صرف سوائے حضرت یونس کے، کہ حضرت یونس سے نے وہ یہ ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی کہ وہ عذاب آنے سے پہلے نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بچا لیا توبہ کرنے کی وجہ سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب نکلے ہیں، اب یہاں پہ جو آئے ہیں وہ یہاں پہ کیا جو 1 سال انہوں نے گزارا ہے، کیا آتے ہوئے گزارا ہے یا واپس جب اپنی قوم کی طرف واپس جا رہے تھے اس وقت گزارا ہے؟ اب یہ نہیں پتا کہ بھئی جاتے ہوئے گزارا ہے یا آتے ہوئے گزارا ہے۔ تو ہم جب انشاءاللہ سنڈے کو ہم جائیں گے جافا، وہاں پہ میڈیٹرین سی ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام نکلے، اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ کشتی میں بیٹھے، مختصراً بتا رہا ہوں۔ جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی میں طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا تو کشتی کے لوگوں نے کہا کہ بھئی جتنا سامان ہے وہ سارا پھینکو پانی میں تاکہ اس کو ہلکا کریں، تو سارا سامان پھینک دیا۔ سامان پھینکنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر جو ہے وہ کشتی جو ہے پھر ڈوب رہی تھی، تو اب کہا کہ رکا لکھتے ہیں، جس جس کا نام آئے گا اس کو پانی میں پھینکیں گے، قرآن دازی کریں گے، سب کے نام لکھو اور جس کا نام نکلتا جائے اس کو پانی میں پھینکتا رہو تاکہ جو ہے کشتی ہلکی ہو جائے۔ اب جس رکا کو اٹھاتے تھے اس میں حضرت یونس کا نام نکلتا، تو اب وہ بڑے جیسے حضرت یونس کا نام نکلا تو اب حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو ہو رہا ہے کہ یہ تو بڑا کوئی نیک انسان ہے، اس کے چہرے کے اوپر ایک نور ہے، اور ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو پانی میں پھینکیں۔ دوبارہ قرآن ڈالا، پھر ان کا نام نکلا ہے، دوبارہ ڈالا، پھر نکل آیا، تو اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے اٹھا کے حضرت یونس علیہ السلام کو کیا کیا، سمندر میں پھینک دیا۔ وہ سمندر ہم لے جا کے دکھائیں گے، اور وہ مچھلی بھی دکھائیں گے آپ کو جس نے ان کو نکلا تھا۔ ہاں، تو حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی سمندر میں گئے تو اللہ کے حکم سے، پورے قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ یونس ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے کتنے عرصے تک، 40 دن تک۔ اور انہوں نے، قرآن میں ہے نا، فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے تاریکیوں میں، تاریکیاتی کیا تھی، اندھیرا کیا تھا، ایک تو سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، تو وہاں پر انہوں نے جیسے حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ساری جو مچھلیاں تھیں کچھ آواز آ رہی تھی اللہ کے ذکر کی، سب اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تو ایک دم حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تو انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیری ذات تو تنہا ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ہی ظالم تھا، کیونکہ آپ پہلے نکل آئے نا، عذاب ابھی آیا نہیں تھا تو آپ نکل آئے تھے، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہوا، تو انہوں نے یہ ورد کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ ورد کرتے گئے تو 40 دن بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور مچھلی نے ان کو اگل دیا، اور جب ساحل پہ اگلا تو ان کا جسم جو ہے بالکل گل چکا تھا، کھال اتر چکی تھی، کمزور ہو چکے تھے، بالکل ایسے نڈھال پڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک درخت کو جو ہے وہ کیا کیا، اگا دیا، اور وہ درخت کون سا تھا، کدو کا درخت تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، اس لیے پسند تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس درخت نے، اس پھل نے حضرت یونس علیہ السلام کو کیا کیا تھی، طاقت دی تھی۔ تو یہ جو کدو ہوتا ہے نا، کدو، اس کا جو درخت ہوتا ہے اس کے اندر بڑی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر بڑی اچھی اسمیل ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، اور وہ خوشبو جو حضرت یونس علیہ السلام کو توانائی دیتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب برید کرتے تھے تو اس خوشبو سے ان کے اندر انرجی آتی تھی، اور دوسرا اس خوشبو سے یہ ہوتا تھا کہ جو حشرات ہوتے ہیں نا، جانور ہوتے ہیں، وہ حضرت یونس علیہ السلام کے قریب نہیں آتے تھے، آپ کو کاٹتے نہیں تھے، کیونکہ وہ اس خوشبو کی وجہ سے بھاگ جاتے تھے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ وہ نفع بخش تھا، آپ اس کو کھاتے تھے، اور کدو میں جو ہے وہ واٹر بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، جب آپ کدو پکاتے ہیں، کدو کھائیں تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے خصوصی طور پہ اس میں خوراک ہے، اور اس میں پانی بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو کھانا شروع کیا، آہستہ آہستہ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ سے صحت مند ہو گئے۔ اور پھر آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اس جگہ پہ آ کے ٹھہرے تھے، کیونکہ یافا یہاں سے کوئی سمجھ لیں آدھا پونا گھنٹے کی ڈرائیو پہ، ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے، وہ جو سمندر ہے وہ سمندر آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہاں پہ آئے، اور یہاں پہ آ کے حضرت یونس علیہ السلام نے پھر 1 سال جو ہے وہ گزارا تھا۔ تو یہ جو جگہ ہے یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے، اور یہ ان کا مقام ہے، اور ان کی علامتی قبر یہاں پہ ہے۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی چھوٹی سی اسٹوری تھی۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات عطا کرتے ہیں۔ تو
تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اگر کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے، اور جہاں پہ کوئی راستہ نہ ہو، تو اس کے لیے کون سا وظیفہ ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کے درجات بلند فرمایا۔